رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم مجلس ساتھیوں اپنی تقریر سے وصل کے اسباب پیدا کر اپنی تحریر سے دے کسی کا دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے سفید دہر کو باطل سے مٹایا کس نے سفید دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوح عیسیٰ سے غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو زمینوں سے سجایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے وہ تھے تمہارے آبا و اجداد مگر مجھ کیا اسے فطر سے مٹایا کس نے جی چاک سے ٹوٹ جائے پکے نہیں ہیں ہم چاک سے ٹوٹ جائے پکے نہیں ہیں ہم آنکھیں سے کوئی کہہ دے کب تک آتے رہے میرا یہ ساتھیوں میں بس چند منٹ کے اندر آپ کو اور آپ کو اس طرح تنوع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں دعا کہ چند وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں الفاظ مستقبل کے لیے مزید فرمائے میں آج چند وقت میں آپ کو بے الفاظ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ زندگی ہمیں ایک نعمت ہے ہمیں ثواب دے دیا گیا ہے قرآن کریم کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے اس میں دو مراحل ہے ایک حیات ہے ایک موت ہے درمیان میں جو مراحل ہے ہمیں سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کیا ہے کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں راضی کون کرتا ہے تم ہمیں خوش کون کرتا ہے آج ہمارے زبان میں جسارت ہے کہ اللہ کا نام ہے محمد رسول اللہ کا نام ہے لیکن ان سے کہنا چاہتا ہوں ایک کہنے والے تم اللہ نام مانتے ہو اللہ کا نہیں مانتے ہو تم محمد نام مانتے ہو تم محمد نہیں مانتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کا نام کو توڑنے سے اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑنے سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہمارے لیے جنت میں جانا مشکل ہے جب رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑیں گے تو ہمیں جنت میں جانا مشکل ہے اس لیے میں عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اور ہمیں جو حیات دی گئی ہے ہم اس میں اللہ کے اور رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے عامل بن جائے میں عزیزوں ہمارا پڑھتے ہیں لیکن پورے قرآن کی تفسیر کرنا یہ ناممکن ہے ان کے آیات کو روشن کرنا یہ ناممکن ہے وقت میں متمثل کریں گے لیکن میں آپ کو احمد اللہ ان کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں قرآن کریم کو ترجمہ کو اس تین الفاظ کے اندر مختصر کر دیا ہے تین الفاظ میں کیا ہے اگر تم زندگی میں سوال چاہتے ہو تو یاد رکھو قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں قرآن کریم کا ترجمہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں قرآن کریم کا مجموعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہو نمبر دو اللہ تعالیٰ کا حق ہو نمبر دو رسول اللہ کی اطاعت ہو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا خدمت کرنے والے بن جائے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے نمبر دو رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائے رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے بن جائے اور نمبر تین مخلوق کی خدمت کرنے والے بن جائے مخلوق کی خدمت کرنے والے بن جائے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائے یہ تین الفاظ کے اندر جس شخص نے اس تین چیز پر اس وظیفے پر عمل کر دیا وہ کامیاب ہے کامران ہے وہی کامیابی ہے اور کامیاب انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے وہ موت یاد کر لے میں عزیز ساتھیوں میں بہت خوش نصیب ہوں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جس زمین پر علم دین حاصل کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا زمین نہیں ہے اس زمین کی مثال ہے
دنیا سے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان میں ہمیں چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے جب زمین پر دیکھتے ہیں کہ دوبارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مشن یہ ہے، اس ہندوستان کے اندر محمد رسول اللہ کی علم کو اور شریعت کے حق کو پھیلانے میں اور تن من کی بازی لگانے میں جو سب سے زیادہ محنت رہی ہے وہ علامہ دیوبند کی رہی ہے۔ یہ ان کی قربانی کا ذکر ہے کہ آج ہمارے سروں پر تاج نظر آ رہا ہے، ہمارے چہرے پر جو رونق نظر آ رہی ہے، یہ صرف نصیب علامہ دیوبند کی ہے۔ اسے کہنے والے کیا سچ کا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کل جانے نہ جانے بات کا سارا جانے ہے۔ میں اس الفاظ صاحب میں تغیر ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت رچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت رچک رکھی ہے۔ ایک لیے بھرے گا جتنا کہ دبائیں گے ہمیں مذہب کو حرمت کرنا ورنہ مٹتے مٹتے دنیا کو مٹا دیں گے۔ واخر دعوانا